راستوں پر عام راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا۔ اس زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اگرچہ راستوں پر اس طرح سڑک پر بیٹھ تو نہیں بیٹھتے تھے، لیکن سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے چھپر جیسے ہوتے تھے، اس کے اندر بیٹھ کر رات شام کے وقت لوگ جمع ہو گئے، آپس میں کوئی مشورہ کر لیا، کوئی بات چیت کر لی، ان چھپروں پر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے واقع ہوا۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو آپ نے سڑکوں پر راستوں پر بیٹھنے سے تو منع فرما دیا، لیکن ہمیں ضرورت پڑتی ہے آپس میں باتیں کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے سڑک کے کناروں پر اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کی، تو اس سے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمُ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ، کہ اگر کافی ضرورت ہو اور بیٹھنا ضروری ہو راستوں کے کناروں پر تو پھر راستے کا حق ادا کرو، یہ پتہ راستے کا حق ادا کرو۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اصل راستے کا حق کیا ہے جو ہم ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ یہ راستے کا حق بتایا، 5 چیزیں کہ 5 کاموں کا اہتمام کرو۔ ایک غض البصر، آنکھوں کو نیچا رکھ، یعنی وہاں بیٹھے تو ہو راستوں کے اوپر، یہ نہ ہو کہ آنکھوں کو چاروں طرف گھما رہے ہو اور بد نظری میں بد نگاہی میں مبتلا ہو رہے، بلکہ آنکھوں کو پس کرو، آنکھوں کو نیچا رکھ۔ تو یہ سب سے بازار میں اور راستے میں چلنے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ ایسی جگہ پر پڑ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈالنے سے منع فرمایا، اس سے انسان کی جو باطن ہے اس کے اندر سخت بگاڑ پیدا ہوتا ہے، باطنی نقصانات ہوتے ہیں۔ اس واسطے حکم دیا گیا کہ اگر راستے میں بیٹھے ہو یا چل رہے ہو تو آنکھ کو نیچا رکھ کے بیٹھے۔ دوسرا حکم فرمایا وکف الاذى، لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، یعنی بیٹھے تو ہو وہاں باتیں بھی کر رہے ہو اور بے خیالی میں جناب وہیں بیٹھے بیٹھے اور کسی پھل کا چھلکا پھینک دیا، کوئی تکلیف جو چیز راستے کے اندر پھینک دی، کوئی اللہ کا بندہ وہاں سے گزر رہا تھا اس کا پاؤں پھسل گیا، اس کو تکلیف پہنچ گئی، یہ چیز بڑی غلط بات ہے۔ ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، بلکہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی نظر آئے تو اس کو ہٹا، اس کو اٹھا۔ پیچھے حدیث گزر چکی ہے جو فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ لوگوں کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ تو یہ بھی راستے کا حق، یہ سب دین ہے بھائی۔ ہم نے دین سمجھ لیا ہے صرف عبادتوں، وظیفوں کو، تسبیحات کو، اور یہ سب معاشرت کے آداب، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ کبیرہ گناہ، پہلے بھی بار بار اس کو تنبیہ کر چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی راستے کا حق ہے، راستے میں چل رہے ہو یا راستے پر بیٹھے ہو، کوئی تکلیف دہ چیز سامنے آئے تو اس کو وہاں سے ہٹا۔ تیسرا ادب فرمایا ورد السلام، سلام کا جواب۔ جب ظاہر ہے راستے پر بیٹھے ہو تو کوئی اللہ کا بندہ گزرتے ہوئے تم کو سلام بھی کرے تو سلام کا جواب دینا یہ بھی راستے کا حق ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب۔ سلام کے جواب میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سلام کرنا یہ تو واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کا جواب نہیں دے گا گنہگار۔ اتنا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور سنانا مستحب ہے۔ دینا تو واجب ہے اور دوسرے کو سنانا، ایسے آواز میں جواب دینا کہ وہ سن لے، یہ مستحب ہے، بعض سنت کہا ہے۔ لیکن اس مستحب کا بھی اتنا لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، جن کی مشہور کتاب حدیث کی ہے، کہ وہ ایک کنارے جا رہے تھے، دجلہ کے ایک کنارے، تو دجلہ کے دوسرے کنارے سے ایک شخص نے ان کو سلام کیا۔ اتفاق سے ہوا کا رخ اس طرف تھا، اس کی آواز ان کو آ گئی
تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن وہ چونکہ ہوا کا رخ مخالف تھا لہذا ادھر نہیں جا سکتا تھا جواب. تو اگرچہ واجب نہیں تھا سنانا، جواب دینا واجب تھا، سنانا واجب نہیں تھا، لیکن لکھا ہے کہ اس مستحب کو حاصل کرنے کے لیے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی قریب تھی، اس کشتی میں بیٹھ کر دوسرے دروازے پر پہنچے، دوسرے کنارے، وہاں جا کر جواب دیا. اچھا، تو وہاں جا کر جواب، تو یہ سنانا صاحب ہے اور جواب دینا واجب. اور آخر میں فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہی جس کا ذکر تفصیل پیچھے آ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على یا ارحم الراحمین اپنا فضل کرم رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا. یا اللہ ہر طرح کے شور و فتن سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین حضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.